اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 28 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 13 جنوری 2021 عیسوی، 29 گتے پوس 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک حمد اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز امجد اثری کی، بول ہے: تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، یہ میری آرزو ہے مجھ کو رکھ ثابت قدم یا رب، یہ میری آرزو ہے مجھ کو رکھ ثابت قدم یا رب۔ تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، یہ میری آرزو ہے مجھ کو رکھ ثابت قدم یا رب، یہ میری آرزو ہے مجھ کو رکھ ثابت قدم یا رب، نہ لکھوں میں کبھی کفر و ضلالت کی کہانی کو، نہ لکھوں میں کبھی کفر و ضلالت کی کہانی کو، تیری حمد و ثنا پر ہو فدا میرا قلم یا رب، تیری حمد و ثنا پر ہو فدا میرا قلم یا رب، بھور میں سرکشی موجوں کی اب دیکھی نہیں جاتی، بھور میں سرکشی موجوں کی اب دیکھی نہیں جاتی، دعا ہے مجھ سے کوسوں دور ہو گرداب غم یا رب، دعا ہے مجھ سے کوسوں دور ہو گرداب غم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، جو سیم و زر کے بندے ہیں ستاتے ہیں مجھے ہنس کر، جو سیم و زر کے بندے ہیں ستاتے ہیں مجھے ہنس کر، کرے باغ تمنا کو ہرا تیرا کرم یا رب، کرے باغ تمنا کو ہرا تیرا کرم
ہمیں حب حرم پر جان دینے کا سلیقہ دے، ہمیں حب حرم پر جان دینے کا سلیقہ دے، دکھاتے ہیں ہمیں آنکھیں فدا یعنی صنم یا رب، دکھاتے ہیں ہمیں آنکھیں فدا یعنی صنم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، میری تشنا لبی لوٹے مزہ کوثر کے ساغر کا، میری تشنا لبی لوٹے مزہ کوثر کے ساغر کا، کبھی مجھ سے نہ روٹھے الفت شاہ یا رب، کبھی مجھ سے نہ روٹھے الفت شاہ یا رب، ملے سالک کو ایسی سر بلندی اور سرفرازی، ملے سالک کو ایسی سر بلندی اور سرفرازی، تیرے در کے سوا غیروں کے در پر ہو نہ خم یا رب، تیرے در کے سوا غیروں کے در پر ہو نہ خم یا رب، تیرے رستے کا ہر ذرہ ہے مجھ کو محترم یا رب، یہ میری آرزو ہے مجھ کو رکھ ثابت قدم یا رب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ عظیم الدین المدنی صاحب، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 دھنوشا نیپال میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے پیغام انسانیت کے عنوان سے سورہ بقرہ کی چند آیات کی تفسیر۔ یہ ہر روز منگل کی رات کو فیس بک پر لائیو لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور قرآن مجید کی چند آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کا یہ تفسیری خطاب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو لیجیے سماعت فرمائے شیخ سے ان کا خطاب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر منگل کے روز نیپالی ٹائم کے مطابق 9-10 کے بیچ میں لائیو ہونے کا وقت ہے، اور اس لائیو میں درس قرآن پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز آج کے اس لائیو کے توسط سے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک تفسیر و توضیح کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لعلكم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. نہایت ہی ضروری ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے الناس کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، خلق کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ایک ایک کر کے میں آپ کو لفظی معنی بتلاتا ہوں. ناس ہے اور حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ مشتق ہے نوس سے اور نوس کا مطلب ہوتا ہے ناس نوسو نوسن یعنی تحرک یعنی حرکت کرنا. کے ساتھ ہم اضافہ کے ساتھ استعمال کریں جیسے رب الکعبہ، رب فلاں. اور رب کے معنی ہے السید کے، سردار کے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذکرنی عند ربک، یعنی اپنے سردار کے پاس تم میرا تذکرہ کرنا. اسی طریقے سے رب کے معنی سید کے ہیں، سردار کے ہیں، جس کی تائید میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث دلال کرتی ہے. انترل انتلد الامت ربہا، بروز قیامت یہ لونڈی آقا جنے گی. یہاں پہ رب کا معنی جو ہے سردار کے معنی میں ہے. محترم سامعین کرام، اب اس آیت کریمہ میں ذرا ہم غور و فکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کافر کی صفات بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے احوال بیان کیے ہیں. اب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے
ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین بندوں کو توجہ کرانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور لوگوں اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ جس میں یا ایھا الناس کا تذکرہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی، اور جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہو تو کہتے کہ وہ آیت مدنی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا ایھا الناس، لفظ ناس لا کر کے اللہ رب العالمین مومنین اور کفار دونوں سے مخاطب ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے مکہ والوں سے اپنے رب کی ربوبیت کو باور نہیں کروایا ہے، اپنے رب ہونے کی معرفت اور پہچان نہیں کروایا ہے، کیونکہ اہل مکہ اللہ رب العالمین کو رب گردانتے تھے، وہ خالق مانتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین کو انہیں اپنے ربوبیت اقرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار مشرکین اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان لوگوں سے کہیں گے آسمان و زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ایک ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جو اہم مقصد ہے اور جن مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگ لگ جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور تمام انبیاء رسول کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توحید الوہیت کی دعوت دے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بھی توحید الوہیت کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں سے، امت محمدیہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا انہوں نے کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمینوں کو بستر بنا دیا، بآسانی سے تم روڑتے ہو، اس زمین پہ تم چلتے ہو، کسی طرح کا خوف تمہارے دل میں لاحق نہیں ہوتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً،
اور آسمان کو چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. وہی اللہ رب العالمین ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین پھل اور میووں کو پیدا کرتا ہے. کیوں؟ رزقا لکم، تاکہ یہ چیز تمہارا خوراک بن سکے، تم کھا سکو، ان چیزوں سے تم رزق حاصل کر سکو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں عظمیٰ نازل کر رہا ہے، تو اس کے پاداش میں تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. آئیے ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کے اندر کچھ الفاظ ہیں، ہم آپ کے سامنے بتلا دیتے ہیں. اس آیت کے اندر سما کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو سما کہتے ہیں. اور ایک لفظ ماں کا لفظ استعمال کیا ہے، اصل میں مؤ تھا، مؤ. اور واو سے پہلے فتح، اس لیے واو کو الف سے بدل دیا ہے، الف اخت فتح اخت الف کے تحت. اور یہاں پہ ہا اور الف جو دو حروف ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے دو حروف ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہا کو حمزہ سے بدل دیا ہے، یہ معاون ہو گیا ہے. آئیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سے نازل کرتا ہے، اور وہ پانی ساتوں آسمان سے گزر کر کے آسمان دنیا پہ آ کر کے ایک جگہ ابزم ہے اس میں آ کر کے رک جاتا ہے. اس کے بعد ایک سیاہ بادل اس جگہ میں پہنچتا ہے اور اسپونج کی طرح تمام پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جہاں چاہتا ہے اسے برساتا ہے. بادل کو اللہ رب العالمین پانی کے ساتھ اس لیے بھیجتا ہے کہ تاکہ زمین کے اندر جو دانے وغیرہ ہیں وہ برباد نہ ہو جائے، اور بادل کو بھیجتا ہے تاکہ وہ دانے وغیرہ محفوظ رہیں. تو ساتوں آسمان سے گزر کر کے وہ پانی آسمان دنیا میں ایک جگہ ابزم ہے اس جگہ پہ آ کے رکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بادل کو بھیجتا ہے، اور وہ بادل اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتا ہے اسپونج کی طرح. اس کے بعد اللہ رب العالمین جہاں چاہتا ہے وہ اس جگہ پہ برساتا ہے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم جانتے ہو. یہ انداد یہ ند کی جمع ہے، جس کا مطلب، جس کا معنی نظیر اور مثال کے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے
اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ما شاء اللہ و شئت، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجعلتنی مع اللہ ندا ما شاء اللہ وحدہ۔ ایک آدمی آ کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی مع اللہ ندا، کیا تو نے اللہ رب العالمین کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوگا جو تنہ اللہ رب العالمین چاہے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین جن صفات میں یکتا ہیں، ان صفات میں اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا ضروری ہے۔ ان صفات میں کسی نبی کسی رسول کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آدمی ان صفات میں کسی رسول کسی نبی کسی ولی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کلم کلا مشرک ہے، واضح طور پہ مشرک ہے، اور وہ شرک بھی صفات کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ چاہے اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہو، کسی بھی صفت میں کسی نبی کسی ولی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اگر انسان اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو۔ کچھ یہودی کے پادری لوگ، یہودی کے علماء لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انکم انتم نعم القوم، کہ آپ تو بہترین قوم ہیں، لولا انکم تشرکون، کاش کہ آپ شریک نہیں ٹھہراتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکیف، وہ کیسے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو کچھ علماء نے کہا، یعنی کہ یہودی کے علماء نے کہا کہ اذا یقول احدکم ما شاء اللہ فیقول شاء محمد، یعنی کہ تم میں سے کوئی جب کہتا ہے اللہ چاہے اور محمد چاہے، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث کے اندر ایک لفظ یہ آیا ہے تجعلون للہ ندا یقول احدکم ورب الکعبہ، یعنی کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کعبہ کی قسم، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا من یحلف منکم فلا، جو شخص تم میں سے کوئی قسم کھائے تو کہے وہ رب الکعبہ، یعنی کعبے کی رب کی قسم کھائے۔ مختلف طرح کی روایت ہیں، الغرض اللہ رب العالمین نے بندوں کو شرک کے جتنے اقسام ہیں، شرک کی جتنی قسمیں ہیں، ساری قسموں سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک خفی ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اصغر کے متعلق اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نت کے تعلق سے الشرک ہوا اخفا من دبیب
من دبیب النمل علی الصفا فی ظلمت اللیل، یعنی شرک خفی یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریکی ہے۔ محترم سامعین کرام، شرک کے بہت قسمیں ہیں، تمام قسموں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ پہ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک و تردد ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اللہ رب العالمین بطور چیلنج ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ تم اس جیسی ایک سورہ بنا کر لے آؤ، پیش کر دو۔ اور جانتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، ان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ عربی زبان بہت ہی زیادہ جانتے تھے، ایک پر ایک ادیب ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس قرآن جیسی آیت لانے سے بڑے بڑے ادیب لوگ عاجز آ گئے اور ماننا پڑا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ منزل من اللہ رب العالمین کے جانب سے اترا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے اگر تم کو جو قرآن مجید جو ہم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم کو ڈاؤٹ ہے تو قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک صورت تم لے آؤ تو ہم سمجھیں گے۔ اور کہا تم تنہا نہیں لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تم اپنے ساتھ اپنے حمایتیوں کو بھی لے آؤ، اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ، جن پہ تمہارا وشواس ہے، جن پہ تمہارا یقین ہے، ان لوگوں کو بھی لے آؤ، اور سارے لوگ مل کر کے اکٹھے ہو کر کے اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورہ لے آؤ تو ہم سمجھیں گے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو تم اس سورت جیسی ایک سورت لے آؤ اور اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو، اپنے قول میں سچے ہو تو۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، تم نہیں کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے، تم لا ہی نہیں سکتے ہو۔ جب تم اس صورت جیسے سورہ لانے سے قاصر ہو تو یقین مانو کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے،
اب جب تم کو ایمان ہو گیا، یقین ہو گیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو تم اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، بروز قیامت جہنم کا ایندھن کفار مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ ہوں گے۔ ان دونوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہر چیز کے لیے دلیل حاضر کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس آیت کے اندر تقلید کا رد ہے، اندھی تقلید کا رد ہے، اور کہا کہ کوئی بھی چیز جو ہے آدمی دلیل کی روشنی میں بات کریں، دلیل دے تو ٹھیک ہے، اگر دلیل نہ دے تو پھر ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ دلیل کے اوپر یعنی تقلید کے اوپر اس آیت کریمہ کے اندر رد ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر کہ جو لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہوں گے بروز قیامت۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب جو اہل ایمان ہیں، جو اہل عمل ہے، جن کا ایمان اللہ رب العالمین پہ ہے اور وہ لوگ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے جنتی جنت ہے، باغی باغ ہے، جن کے نیچے نہر جاری ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں نہر بذات خود جاری نہیں ہوگی، بلکہ یہاں جو ہے مجازی معنی لیا گیا ہے، یعنی وہاں جو نہر کے اندر جو پانی جو بہے گا وہ پانی بہے گا۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھ لو، تو یہاں جو ہے کچھ جو ہے محذوف جو ہے مضاف محذوف ہے، یعنی اہل القریہ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے پانی جو ہے یہاں پہ یعنی کہ ماء الانہار کا بروز قیامت جو نہر میں جو بہ رہا ہوگا وہ پانی بہ رہا ہوگا، یہ مراد ہے۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، جب بھی انہیں پھل پیش کیا جائے گا، یعنی رزق کی شکل میں انہیں پھل پیش کیا جائے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو وہ لوگ کہیں گے اس سے پہلے ہمیں یہ چیز ملی ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ اس جیسا پھل ہوگا وہی پھل نہیں ہوگا، اس جیسا پھل ہوگا، دیکھنے میں تو لگے گا کہ پہلے ہم کھا چکے ہیں لیکن اس کا مزہ کچھ الگ ہی ہوگا۔ ایک مفہوم تو متشابہ کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ہے اسی طرح کا پھل بھی جو ہے قیامت کے روز بھی جو ہے دستیاب ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، یعنی حورین کی شکل میں۔ نہ تو ان کو کوئی ناپاک کی چیز لائق ہوگی جو دنیا میں عورتوں کو لائق ہوتی ہے، حیض کی شکل میں، نفاس کی شکل میں اور دیگر گندگی کی شکل میں۔ ان چیزوں سے وہ حورین بروز قیامت متقیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنے وقت کو غنیمت سمجھا اور قدر جانا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہچانا اور اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس کی عبادت میں لگا دی، تو ایسے لوگوں کے لیے بروز قیامت اللہ رب العالمین تحفہ کے طور پہ بدلے میں نیک بیویاں، پاک بیویاں عطا کریں گے، جو بالکل حیض نفاس والی چیزوں سے، گندگی چیزوں سے وہ بالکل پاک اور صاف ستھری ہوگی۔ تو محترم سامعین کرام، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس میں چلے جانے کے بعد انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور آرام ہی آرام ان کو ملے گا اور راحت ہی راحت ملے گی، کسی طرح کی تکلیف انہیں دیکھنی نہیں پڑے گی۔ اس لیے محترم سامعین کرام، یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت جو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھے اور اللہ کی عبادت میں لگا دے، تاکہ آپ کو بروز قیامت کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 سے لے کر کے 25 تک آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے اس کی تفسیر اور توضیح بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید 25 آیت نمبر 25 سے لے کر کے 30 تک اس کی تفسیر اور توضیح ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔